آداب ناظرین، ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ۔ شام ہونے سے قبل صفا کدل میں ایک لڑکی پر تیزاب سے کیا گیا حملہ۔ 24 سال کی ایک لڑکی پر نامعلوم افراد نے پھینکا تیزاب سے لڑکی کا چہرہ پوری طرح سے مسخ، SMHS میں زیر علاج۔ شام ہوتے ہی ملیٹنٹوں نے امشی پورہ شوپیاں میں پولیس اہلکار کو بنایا نشانہ۔ زخمی پولیس اہلکار کی شناخت شبیر احمد کے بطور ہوئی۔ ابتدائی علاج کے بعد صدر اسپتال سری نگر کر دیا گیا ہے منتقل۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے مالی سال 2022-23 کا عام بجٹ کیا پیش۔ عام بجٹ سے حکمراں جماعت میں خوشی اور اپوزیشن میں مایوسی کا ماحول۔ عام عوام نے بھی بجٹ پر پیش کیا ملا جلا رد عمل۔ ٹیکس سلیب میں پھر نہیں ہوئی تبدیلی۔ اور جموں کشمیر کے لیے ایک بار پھر سے علیحدہ بجٹ کا مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کیا اعلان۔ اس بار جموں کشمیر کو 35,000 کروڑ سے زیادہ کا ملا بجٹ کا بیشتر حصہ محصولاتی خسارے کی بھرپائی کے لیے کیا گیا مختص۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ میں تاریخی دن تھا اور بڑا دن تھا۔ عام بجٹ پیش کیا گیا۔ پیچھے آئندہ ایک سال تک کے لیے ہندوستان کس شعبے میں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، ہندوستان کس طرح سے چلے گا، کس سیکٹر میں کام سرکار زیادہ کرے گی اور کس طبقے کو سرکار زیادہ نظر میں رکھے گی، کون سا حصہ ہوگا جس پر سرکار کا خاص فوکس رہے گا، یہ تمام چیزیں آج کے عام بجٹ میں پیش کر کے سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ سرکار کا منشا کیا ہے۔ کہا گیا کہ 25 سال آنے والے 25 سال کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے جب ترقی کے بام عروج پر ہندوستان پہنچے گا۔ لیکن ان تمام صورتحال کے بیچ آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ جموں کشمیر کو اس بجٹ میں کیا ملا۔ جموں کشمیر کو اس بجٹ میں جو ملا ہے، کچھ حصہ آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے۔ بجٹ میں جو ملا ہے وہ نہیں بلکہ کیا ملا ہے اس سوال کا جواب آپ کے اسکرین پر ضرور چل رہا ہے۔ لیکن ہم جموں کشمیر پر آنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کے اس عام بجٹ میں خاص طور پر جو چیزیں سب سے زیادہ مایوس کن رہی عام عوام کے لیے، ٹیکس پیئر کے لیے، جو ٹیکس دہندگان ہیں، جو سیلری کلاس ہیں یا جو مڈل کلاس ہے، اس کے لیے بہت زیادہ راحت کی خبر اس لیے نہیں ملی کہ خاص طور سے ان کی نظر تھی کہ سرکار اس بار کم سے کم ٹیکس کے سلیب کو کم کرے گی یا بڑھائے گی یا ٹیکس میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کیا جائے گا۔ نہ ہی راحت دی گئی ہے اور نہ ہی مشکل پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پچھلے سالوں سے یعنی قریب 8 سالوں سے جو درد جو جس سیما تک، جس حد تک آپ ٹیکس کے اہل تھے، اسی حد تک اس بار بھی برقرار رکھا گیا ہے، یعنی ٹیکس سلیب میں کوئی آپ کو کسی بھی طرح سے تبدیلی نہیں کی گئی۔ اب آتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے۔ حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی طرف سے پیش کردہ مرکزی بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے اس بار 35,581 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے یعنی 2022-23 کے لیے جموں کشمیر کے لیے سرکار نے 35,581 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس میں سے 33,923 کروڑ روپے یوٹی کے ریونیو خسارے وسائل کے فرق کو پورا کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ فزیکل ڈیفیسٹ کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر یہ مختص کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بجٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے طور پر 279 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈل نگین جھیل کی بحالی کے لیے 273 کروڑ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ 624 میگا واٹ ہیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے لیے سرکار کی طرف سے اس بجٹ میں 476.44 کروڑ روپے گرانٹ کے طور پر مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ کے اخراجات کے لیے سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کو جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں 500 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یہ بجٹ آنے والے سال میں جموں کشمیر میں ترقی کو مزید تقویت دے گا اس طرح کے دعوے کیے ہیں۔ یہی نہیں، لوگوں کو بہتر وسائل کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے، سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے اس بجٹ سے۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں آئندہ 20 سال کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے مرکزی حکومت نے اس بجٹ میں وسائل کی کمی کو پورا کرنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس کے لیے 33,923 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں، یعنی آنے والے سال میں عوام کو بہتر سڑکیں، ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی و دیگر بنیادی سہولیات میسر آئیں گی۔ چونکہ 33,900 سے زائد کروڑ روپے کا اختصاص کیا گیا ہے یعنی مختص کر دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ رقم مختص کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کو
पिछले माली साल में जो बजट दिया गया था वो जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आप मुआयना कर सकें कि पिछले साल जो बजट दिया गया था और इस साल जो बजट दिया गया है उसमें फ़र्क क्या है। पिछले साल जो बजट दिया गया था, मुख्तस किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, वो था 34,704 करोड़, और इस बार जो दिया गया है वो है 35,581 करोड़। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस बार जम्मू कश्मीर के बजट में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर दर्ज किया गया है। यह इजाफा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तरक्याती प्रोजेक्ट में और मुआविन साबित होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट पर आम तबका जम्मू कश्मीर का, वो खास तौर से वो क्लास जो ये जानना चाह रहा था कि क्या 2.5 से 5 लाख के बीच जो टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्या 5 लाख तक की छूट दी जाएगी या 6 लाख 8 लाख तक की छूट दी जाएगी। ये छूट नहीं दी गई है जम्मू कश्मीर के अवाम को भी और न ही हिंदुस्तान के अवाम को। कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम को भी फैसला होगा। जैसे कुछ चीज़ें सस्ती कर दी हैं, खास तौर से वो मशीनें जो आप बाहर से मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से, उन पर आपको इस बार अब राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने उस पर कस्टम ड्यूटी को लेकर के कम कर दिया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि जूते, चप्पल, इस तरह की जो चमड़े की चीज़ें हैं ये भी सस्ती कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को भी इससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ कपड़े की कीमत भी कम हो जाएगी, कपड़े भी अब सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में हो या मुल्क के किसी भी कोने में ज़राअत से जुड़े हुए लोग हैं, काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, उनके लिए राहत ये है कि उन्हें अब खेती से जुड़े हुए कोई भी चीज़ को अगर वो खरीदते हैं, कोई भी आलात को खरीदते हैं, तो उन्हें अब वो सामान सस्ता मिलेगा। और पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के लिए ये एक अच्छी राहत की खबर है कि मोबाइल फ़ोन हो, चार्जर हो, इलेक्ट्रॉनिक की दूसरी चीज़ें अगर आप खरीदने जाते हैं तो अब वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बिजनेस क्लास को उम्मीद थी, जो तवक्को थी, वो ये जानना चाह रहे थे, वो इस उम्मीद में थे कि इस बार जम्मू कश्मीर की बिजनेस क्लास के लिए, टूरिज्म के लिए बड़ा कुछ मिलने वाला है, तो वो इस बार नहीं मिला। इसलिए जम्मू कश्मीर के बिजनेस क्लास को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आम बजट पर मायूसी का इजहार भी किया है। कश्मीर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने कहा कि पहली नजर में इस बजट से कश्मीर के बिजनेस तबके को कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार की तरफ से कुछ बजट मुख्तस जरूर किए गए हैं दीगर शोबों के लिए, लेकिन हम जिस बड़े ऐलान की उम्मीद लिए बैठे थे उस पर इस बजट ने पानी फेर दिया है। ये बिजनेस क्लास जम्मू कश्मीर का कहता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो बयान आया है, जो कमेंट आया, जो रिएक्शन आया, रद्द-ए-अमल आया है, वो आपके सामने है। जो लोगों की रिएक्शन होती है वो ऊपर से जब भी आ जाता है, और हमें भी अपेरेंटली कुछ नजर नहीं आया इसमें। हम सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि बिजनेस रिलेटेड है क्या इसमें। देखिए, अगर 30,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है इसमें, तो हम मखसूस अपनी नजर रखते हैं कि बिजनेसेस, प्रेजेंट बिजनेसेस, वो कोई भी सेक्टर हो, ये सारी चीजें हम नजर रखते हैं उस पर। तो अपेरेंटली हमें नजर आया एमएसएमईज को सपोर्ट करने की बात की गई है, CGTMS जो हमारी काउंटर गारंटी जो भी बैंक्स के लिए उन्होंने किया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक लेक्स को कुछ फंड्स एलोकेशन किए हैं, तो बट बिजनेसेस की बात अगर करेंगे, हम प्रेजेंट बिजनेसेस की बात कहना चाहते हैं और आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। We were all expecting big announcements for the revival of businesses. आप देखिए, जब तक प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव नहीं और हैंड होल्डिंग नहीं की जाती है, तब तक हम जो हमारे पास ये बेरोजगारी का मसला अभी है, ये सबसे बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमारा मतलब एक ही है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जिससे कि प्रेजेंट बिजनेसेस भी सेव हो, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो भी नया उसमें इन्वेस्ट करेगा, ही इज एटलीस्ट सेफ गार्डेड देयर, और पॉलिसी में उसके लिए बहुत कुछ है। मगर प्रेजेंट बिजनेसेस के लिए जो कि टर्मोइल थ्रू गए हैं, उनको सपोर्ट की हमने हमेशा डिमांड की थी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और इवन यूनियन होम मिनिस्ट्री में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बिग अनाउंसमेंट्स जब भी ये इनको ये लगे। मगर क्योंकि अगर लोगों को खुश करना है, बिजनेस कम्युनिटी को खुश करना है, कुछ सोप्स की बहुत जरूरत है। थैंक यू।
جو ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی آج بجٹ سے تو اس میں تو خاص کچھ نہیں ہے. پہلے تو میں عام آدمی کی بات کروں گا. عام آدمی کے لیے بھی کوئی سہولیت یا کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ٹورزم سیکٹر. ٹورزم میں بجٹ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے یہ بجٹ مطلب پیپل فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. یہ اس میں کوئی ایسی خاص نہیں, کوئی ایسی چھوٹ نہیں دی جائے جس سے لوگوں کو راحت پہنچے, جس سے لوگوں کے بزنس مینوں کو, بزنس فرٹرنٹی کو, ٹورزم ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو کوئی فائدہ پہنچائے. بھائی یہ تو نارمل ایز پر روٹین بجٹ ہے, بلکہ کچھ چیزوں کو گرانے کے بجائے ریٹس چڑھائی گئی ہے, ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے دس از ناٹ بیلنس بجٹ ایٹ آل. اب بات کرتے ہیں عمومی طور پر رد عمل کی. جو مرکزی سرکار کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ حکمراں جماعت کی تعریف اپنے آپ میں یقینی ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ مجبوری بھی ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تعریف کرتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں اور حکمراں جماعت میں ہوتے ہیں. تو یہ حکمراں جماعت نے اپنی پیٹھ سے تھپتھپائی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر کے جے پی نڈا تک اور چھوٹے سطح کے جو حکمراں جماعت کے رہنما ہیں ان تمام نے باضابطہ طور پر اس بجٹ کو عام طبقے کے لیے, مزدور طبقے کے لیے اور ہر طبقے کے لیے بہتر قرار دیا ہے. لیکن اپوزیشن خیمہ نے اسے سیدھے طور پر عام کلاس کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, بے روزگاروں کے لیے اور خاص طور سے مہنگائی سے لڑ رہی عوام کے لیے ایک مایوس کن بجٹ قرار دیا ہے. راہل گاندھی نے بھی تبصرہ کیا, راہل گاندھی پر پلٹوار بھی کیا گیا, خود مرکزی وزیر مالیات نے پلٹوار کیا, پیوش گوئل نے پلٹوار کیا اور دیگر رہنماؤں نے پلٹوار کیا. لیکن اپوزیشن کے خیمے سے سیدھے طور پر ایک نظر سے بھی اس بجٹ کو کسی بھی شعبے کے لیے بہتر قرار نہیں دیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتارمن کے ذریعے پیش کردہ بجٹ 2022 کو ماہرین کے ذریعے بھی لگاتار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس درمیان سابق مرکزی وزیر مالیات اور کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ بجٹ 2022 میں غریبوں, بے روزگاروں, کسانوں, مزدوروں اور متوسط طبقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری طرح سے سرمایہ داروں کا بجٹ ہے. جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے مرکزی بجٹ کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ذریعے ریاستوں کو زیادہ امدادی رقم دینے کے اعلان کے پیچھے کی سچائی یہ ہے کہ اس سے ریاستوں کو قرض کے بوجھ تلے دبانے کی تیاری ہے. مرکزی حکومت فیڈرل ڈھانچے کو بھی توڑنے پر آمادہ ہے. ہیمنت سورین نے الزام عائد کیا کہ LIC سے لے کر کے ایئرپورٹ تک کو فروخت کر کے بی جے پی آج 5,000 کروڑ روپے کی کمپنی بن گئی ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے عام بجٹ 2022 کو مایوس کن قرار دیا ہے. انہوں نے ٹویٹر پر لکھا, کورونا کے دور میں لوگوں کو بجٹ سے بہت امیدیں تھیں, بجٹ نے لوگوں کو مایوس کیا ہے. عام لوگوں کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, مہنگائی کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. عام بجٹ 2022 پر تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما اور سابق صدر راہل گاندھی نے اسے باضابطہ طور پر سرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کا صفر والا یہ بجٹ ہے. تنخواہ داروں, متوسط طبقہ, غریب اور وسائل سے محروم افراد اور ساتھ ہی ساتھ کسانوں, MSME کو اس بجٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. راہل گاندھی کے بیان پر حکمراں جماعت اور مرکزی وزراء نے بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو یہ بجٹ سمجھ ہی میں نہیں آیا ہوگا. بجٹ میں کسی ورگ کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے ایک شبد نہیں ہے. لوک کلیان کو جیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہو. میں خاص طور سے چدمبرم صاحب نے آپ کا دھیان آکرشت کیا کہ ہر پرکار کی راحت اور مدد یعنی سبسیڈی میں کٹوتی کی گئی. پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو آج سب سے زیادہ مہنگائی کا کارن ہے, پچھلے سال کے بنسبت 704 کروڑ روپیہ کٹوتی ہوئی. کسان کی کھاد میں کہ سبسیڈی میں 35,000 کروڑ کی کٹوتی ہوئی. غریب کو ملنے والے راشن کی دکان پر بھوجن میں 80,000 کروڑ کی کٹوتی ہوئی. کسان کی کراپ انشورنس اسکیم میں 500 کروڑ کی کٹوتی ہوئی. یہاں تک کہ مزدور کی نریگا اسکیم کے اندر بھی 25,000 کروڑ روپیہ کاٹ لیا گیا. The leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where, what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer.
But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना. I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए. क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी. जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ. वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं. बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है. ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी. देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया. बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं. लॉकडाउन्स रहे महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है. राहुल गांधी जी जीरो सम बोल रहे होंगे, लेकिन उनको तो मैथ से नहीं समझने में ही तकलीफ होती है, तो उनको तो हर एक चीज का सम जीरो ही दिखेगा. उर्दू खबरनामे में वो वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का. एड ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपको जम्मू कश्मीर की कुछ और बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे.